وہ کون سا طوطا ہے جس میں عمران خان کی جان ہے؟ بالکل اس کہانی کے کردار سے جس میں کسی طوطے کے اندر جان ہوا کرتی تھی، کسی جن کی، اور اس جن کو مارنے کے لیے طوطے کا گردن کو مروڑا جانا بہت ضروری تھا۔ کہانی یہاں اسی طرح سے بنتی ہے۔ جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس طوطے میں عمران خان کی جان ہے یا جان ڈال دی گئی ہے؟ خدا نخواستہ کہ بنا دیا گیا ہے اس شخصیت کو جس کو تشبیہ دی ہے میں نے طوطے سے، کہ اسے طوطا بنا کر رکھا گیا ہے پنجرے میں قید، کہ اس کی گردن مروڑیں گے تو وہ عمران خان کی گردن مروڑی جائے گی، اللہ نہ کرے۔ اور پھر یہ کہ اگر اس طوطے نے راز نہیں اگلا تو طوطے کے پاس راز بھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن اگر سیاسی حوالوں کو دیکھیں تو پاکستان میں جس طرح دھاگے الجھائے جاتے ہیں اور اس کو سلجھایا اگر جائے تو اپنے مطلب سے سلجھایا جاتا ہے، اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنی کرسی پر چپک کے رہنے کے لیے، اپنے عہدوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اداروں کے لوگ، سیاسی شخصیات کیا کچھ کرتی ہیں۔ سب کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، عوام کی فکر کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ عوام فاقہ کرے یا جا مرے کہیں، کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جو شخص ذرا سا بھی محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے حوالے سے بات کرتا ہے تو اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو آرمی چیف فیلڈ مارشل بن گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا لفظ سننے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے، جس طرح یہ ٹاپک میرے ذہن میں آیا کہ اب وہ کس کا کورٹ مارشل کریں گے۔ کورٹ مارشل وہ ہوتا ہے کہ فوجی عدالت سے سزا دی جائے۔ فوجی عدالتوں سے سزا، یعنی کورٹ مارشل کا لفظ ہے ہی صرف فوجی کے لیے، فوجیوں کے لیے ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ لیکن کوشش کیا جاتا ہے پاکستان میں، ایک اس حوالے سے خبر بھی آئی تھی کہ اب سویلین کا بھی، یعنی عام لوگوں کا بھی، عام شہریوں کا بھی کورٹ مارشل ہوگا اور سزا انہیں فوجی عدالتوں سے دی جائے گی۔ لیکن ایسا ہے نہیں، قاعدے قانون کی رو سے صرف کورٹ مارشل فوجیوں کا ہوتا ہے، فوجی عدالتیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ اور کیوں ہوتا ہے ان کا کورٹ مارشل، تو اس حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کر لیجئے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا، اور کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کن وجوہ کی بنا پر ہوگا، تو یہ اب یہ ہیں کون یہ بھی جان لیجئے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جو پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے سابق سربراہ ہیں۔ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی ہے اور مزید ہونے کے بجائے رکی ہوئی ہے۔ کیوں رکی ہوئی ہے یہ آپ غور سے سنیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور ان کے حوالے سے کورٹ مارشل کیوں شروع کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی کیوں کی گئی، یہ بھی غور کیجئے کہ پہلا جو ان پہ الزام لگایا گیا تھا وہ یہ کہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کیس بنایا گیا تھا، اور ان کے خلاف، یعنی فیض حمید کے خلاف یہ الزام تھا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک تھے معز احمد خان، ان کی جانب سے یہ الزام ان پہ لگایا گیا تھا کہ 12 مئی 2017 کو رینجرز اور ISI کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ان کے دفتر اور رہائش گاہ پر چھاپا مارا تھا، جس میں قیمتی سامان، سونا اور رقم لوٹ لی گئی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے ان الزامات کو سچ قرار دیا اور کہا کہ اس پہ کارروائی کی جائے۔ پھر کیس کھلا، تحقیقات ہوئی، جس کے لیے فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کیا گیا۔ لیکن یہ کورٹ مارشل آگے نہیں چلایا گیا، رکا ہوا ہے۔ کیوں رکا ہوا ہے یہ بھی سنیے۔ اچھا، دوسرا الزام جو ان پہ تھا سیاسی مداخلت کا، اور وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کی مداخلت ہے، ان کی یا تو شمولیت ہے یا ان کو علم ہے۔ فیض حمید پہ الزام ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، اور خاص طور پر 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات میں ان کی کوئی شمولیت ہے، ان کی کوئی معلومات ہیں اس حوالے سے۔ اور ISPR کے مطابق ان واقعات میں جو 9 مئی کے حوالے سے ہوا، ان میں ان کی جو شمولیت ہے اس کی علیحدہ سے تحقیقات کی جائیں گی، اور کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو سرگرمیاں ہیں سیاسی قیادت کی ایما پر کی گئی ہیں، یعنی کہ جو بھی اس کی ایکٹیویٹی ہے فیض حمید کی، وہ سیاسی قیادت جو تھی، اس کا سیاسی قیادت کا مطلب عمران خان،
اس کے مرضی پر, اس کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا. اور تیسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ سپریم کورٹ نے 2023 میں فیض حمید کے خلاف الزامات کی تحقیقات کا حکم دیا تھا. کورٹ آف انکوائری کے نتیجے میں ثبوت ملے جن کی بنیاد پر انہیں فوجی تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی کی گئی. اچھا, ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی فیض حمید کے خلاف وہ کیا تھی کہ دسمبر 2024 تک ان پر چارج شیٹ عائد کی جا چکی اور کورٹ مارشل کا عمل ابھی تک جاری ہے. اور ممکنہ سزاؤں میں جو ان کو سزا دی جا سکتی تھی ان میں یہ تھا کہ ان کی پینشن ضبط کر لی جائے, ان پہ جرمانہ ہو, انہیں قید ہو اور مزید سزائیں ان پر لاگو کی جا سکتی ہیں. اور کارروائی کے فیصلے کا اعلان ابھی ہوا نہیں ہے. اس میں فیصلے میں ان کے خلاف, فیض حمید کے خلاف 2 سے 4 ماہ مزید لگ سکتے ہیں. کیوں لگ سکتے ہیں, کارروائی کیوں نہیں کی گئی, اب یہ آپ غور کرتے جائیے اور آگے جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آپ کو معلومات حاصل ہوتی جائیں گی. اچھا, یہ بھی ہے کہ یہ جو فیض حمید کے خلاف کارروائی کی گئی تو فوج کے اندر جو خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے یہ اس کا حصہ ہے اور اسے قانون کی بالادستی اور ادارے کی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس حوالے سے ہے. اچھا, فیض حمید کا جو کورٹ مارشل کیا گیا تو یہ نہیں کہ انہیں بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا بلکہ ان کو قانونی حق حاصل رہے اور یہ رہے کہ وہ آرمی چیف سے اپیل کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. اور یہ تھے الزامات وہ جو ان پہ لگائے گئے فیض حمید پر. پہلا تو ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا, وہ کوئی خاص بات نہیں ہے, کسی پہ بھی آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ سربراہ تھا اس ادارے کا اور میرے دفتر پہ اور گھر پہ چھاپا مارا گیا اور اتنا کچھ لوٹا گیا. اور دوسرا کہ انہوں نے نظم و ضبط کی پابندی نہیں کی, ریٹائرڈ تھے یہ اور انہوں نے ساری سرگرمیوں میں, سیاسی سرگرمیوں میں یا کسی سے دوستی میں, فرض کریں آپ عمران خان کی دوستی میں انہوں نے وہ کام کیے یا رابطہ رکھا. رابطہ رکھنا بھی جرائم میں شامل ہوتا ہے. اگر آپ پہ پابندی ہے کہ آپ 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے کچھ نہیں بولیں گے, خاموش رہیں گے, تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, بیرون ملک چلے جاتے ہیں, 2 سال تک ان کو کچھ نہیں بولنا ہے, وہاں جا کر یہ اپنی یادداشتیں مرتب کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, پھر کہیں جا کر بعد میں وہ کتاب آتی ہے تو تہلکہ مچاتی ہے, بہت سارے پول اور بہت سارے راز کھولے جاتے ہیں. اب یہ کہ کیا جنرل فیض حمید کی سزا کا تعلق عمران خان سے ہے, جو میں نے ٹاپک رکھا ہے کہ وہ طوطا بنا دیا ہے فیض حمید کو اور اس میں کہہ دیا ہے کہ جان عمران خان میں ہے, یا تو وہ راز فاش کر دے, یعنی ان سے وہ بلوانا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ عمران خان ان چیزوں میں ملوث تھا, فرض کریں 9 مئی کے واقعے میں, تو تم بولو, ورنہ پھر یہ ہے کہ تم خود سزا کے لیے تیار ہو جاؤ, تمہارا کورٹ مارشل ہوگا. اور ان کو پنجرے میں بند کر کے طوطے کی طرح رکھا گیا ہے, فیض حمید کو بھی کہ یہ بولے گا, گواہی دے گا, کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, گواہی دے دیں کہ ہاں یہ عمران خان شامل تھا ان باتوں میں, یہ کام اس نے کیا, میں جانتا ہوں. ان کی جان خلاصی ہو سکتی ہے اور پھر آسانی ہوگی کہ عمران خان کو عدالتوں میں گھسیٹنے میں آسانی ہوگی. تو یہ سوال جو میں نے اٹھایا کہ کیا فیض حمید کی سزا کا تعلق عمران خان سے ہے, براہ راست تعلق تو نہیں ہے, واضح بھی کچھ نہیں ہے, لیکن تعلق جوڑا جا سکتا ہے, وہی کہ کھچڑی پکائی جا سکتی ہے, دھاگے الجھائے جا سکتے ہیں, معاملات کو بگاڑا جا سکتا ہے اور اپنے لیے, اپنی آسانی کے لیے کسی کو ہٹانے کے لیے راستے سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. فیض حمید کی سزا کا تعلق عمران خان سے براہ راست نہیں ہے, لیکن پاکستانی میڈیا, سیاسی تجزیہ کار اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت بحث ہو چکی ہے اور ابھی بحث جاری ہے. اور جو نکات ہیں وہ اس طرف, اس تعلق کی طرف ان دونوں کے اشارہ کرتے ہیں. وہ نکات یہ ہیں وہی کہ فیض حمید پر یہ الزام تھا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. تو سیاسی سرگرمیاں کس کی تھیں, کسی اور پارٹی کی نہیں تھیں, یہ PTI کی تھی اور عمران خان کی تھی. تو ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور یہ فوج کے ادارے کے ضابطوں کے خلاف ہے. اور یہ بات کہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے, مذموم سیاسی عناصر کے لیے انہوں نے ملی بھگت کی. اور کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اشارے ہیں وہ سارے پاکستان تحریک انصاف PTI عمران خان کی طرف ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہ 9 مئی کے واقعہ کا ایک نقطہ بھی ہے کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی میں 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کی تفتیش بھی شامل ہے. کچھ ذرائع کے مطابق اگر فیض حمید
वعدہ माफ गवाह बनते हैं तो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान या PTI की क़यादत के मुलव्वस होने का बयान देते हैं तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने का जवाज़ बन जाएगा या बहाना मिल जाएगा। अब इमरान खान इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका कहना है, उन्होंने एक दफ़ा अडियाला जेल में इस हवाले से गुफ्तगू करके कहा था कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी का ड्रामा उन्हें फ़ौजी अदालत में मुंतकिल करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया था कि फैज़ हमीद से ज़बरदस्ती 9 मई की साजिश का बयान लिया जा सकता है। हालांकि इमरान खान खुद इनकार कर चुके हैं, करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। साजिश का बयान मतलब ये है कि वो उनसे कहेंगे हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम गवाही दो इसके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, तो तुम्हारी सज़ा में कमी हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। वादा माफ़ गवाह इसी को कहते हैं। अब एक और नुक्ता है तारीख़ी ताल्लुकात का। फैज़ हमीद 2019 से 2021 तक ISI के सरबराह रहे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस दौरान दोनों के करीबी ताल्लुकात की बातें आम थी, यानी इमरान खान की उनसे अच्छी बातचीत थी, दोस्ती थी या इनकी आपस में बहुत बनती थी। तो इमरान खान ने यह कहा कि इनको इस ओहदे पर बरकरार रखा जाएगा, जिससे फ़ौज और PTI और हुकूमत के दरमियान एक टेंशन पैदा हो गई। कुछ तजियाकारों का कहना है कि फैज़ हमीद की सज़ा को इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए तो अभी तक उनको उसी तरह पेंडिंग में डाला हुआ है और बात आगे बढ़ नहीं रही है। कुछ तजियाकार ये कहते हैं, कुछ सहाफ़ी ये कहते हैं कि फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान रिटायरमेंट के बाद भी राब्ते थे, यानी फैज़ हमीद रिटायर हो चुके थे, फिर भी इनके आपस में दोस्ती थी, लगाव था, इनको एक दूसरे से वाबस्तगी थी, मेंटली अटैचमेंट थी, जिनमें तीसरे फरीक जैसे जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिसाल के तौर पर कि उसके ज़रिए जेल में ये पैगामात का तबादला किया करते थे। अगर फैज़ हमीद अपने दिफा में इमरान खान का नाम लेते हैं या उन्हें इल्ज़ाम से बचने के लिए गवाह बनाया जाता है तो फिर क्या होगा, इमरान खान मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब इन तमाम बातों का हासिल क्या है, वो ये है कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का बुनियादी सबब जो है वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी केस और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात और सियासी सरगर्मियों के इल्ज़ामात की वजह से इमरान खान से मुमकिन ताल्लुक़ ज़ेर बहस है। अगर फैज़ हमीद अपनी सज़ा में कमी के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं तो ये इमरान खान के लिए कानूनी मसाइल पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पर फ़ौजी अदालत में मुकदमे की सूरत में। ताहम ये सब तफ्तीश और सबूतों पर मुनहसर है और अभी तक कोई हतमी सबूत सामने नहीं आया है जो इस ताल्लुक़ को साबित कर सके। इमरान खान इस हवाले से कहते रहे हैं कि फैज़ हमीद से उनका ताल्लुक़ कोई डायरेक्ट बराह रास्त नहीं रहा और उन्होंने हमेशा इसकी तरदीद की है, और PTI के रहनुमा ये कहते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो गर्दन में रस्सी कसी जा रही है वो फैज़ हमीद के ज़रिए इमरान खान की, और बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इस हवाले से इमरान खान के हवाले से इस हवाले से हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील या मुज़ाकरात करने की कोशिश में है। अगर इमरान खान डील पर तैयार नहीं हुए तो फैज़ हमीद का केस तो पेंडिंग में उन्होंने इसीलिए रखा है कि इसमें इमरान खान को सज़ा देंगे, मतलब इधर नहीं तो उधर दो फंदे तैयार करके रखे हैं कि कहीं से भी इसको फांस ले, और ना ये डील कर रहा है ना मुज़ाकरात कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा समझता है और यकीनन वो इसीलिए सच्चाई पर डटा हुआ है। उसको मालूम है कि अवामी क़ुव्वत उसके साथ है, जेल में होने के बावजूद अवाम ने उसे ताकत का सरचश्मा साबित कराया है वोट देकर, वोट की क़ुव्वत से। लोगों के ख्याल में इमरान खान कसूरवार होता तो क्या लोग उसे वोट देने जाते। अलमुख्तसर ये कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का यही कहना है कि फैज़ हमीद इस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड आदमी है और उसे PTI को ट्रैप करने के लिए तैयार किया गया है, और कुछ भी इस हवाले से हो सकता है। खुदा करे कि जो भी हो इस हवाले से बहुत बेहतर हो, इंसाफ हो। किसी सरजमीन पे जब इंसाफ होता है तो अमन सलामती की रोशनी हर तरफ फैल जाती है। खुदा करे आपकी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी रहे। मैं हूँ फरजाना नूर असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।